بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. ایک تو توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر ایمان لانا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، ایمان لانا، یہ تو بنیادی چیز ہے. اور اس کے ساتھ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج. جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور لوگوں سے ملتا ہے، جلتا ہے، ضیافت بھی کرتا ہے. حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد جب آتا ہے تو پھر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگ بھی استقبال کرتے ہیں. تو انہی 5 ارکان میں سے ایک رکن اور فریض حج جو ایک عبادت ہے، اس کے ادا کرنے میں اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی یہ ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے. اس کے ادا کرنے میں بھی انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی عبادت اس سے ادا ہو گئی، اس پر خوشی کا اظہار، خوش ہو، بوجھ نہ ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بعد اس شوق میں محنت کرتے، مزدوری کرتے کہ وہ بھی اس زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں. ان کے نامہ اعمال میں بھی زکوٰۃ کی عبادت پورا کرنے، ادا کرنے کا ثواب لکھا جائے.
یہ ذوق و شوق ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں بوجھ سمجھتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس کو کوئی ٹیکس سمجھتے ہیں۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ بلکہ عبادت ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بنیادی چیز ہے۔ اور زکوٰۃ اس نے دینی ہی اس مال سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے، کرم سے عطا فرمایا، اور پورے سال اس نعمت کو، اس مال کو انسان استعمال کرتا رہا ہے۔ پورے سال استعمال کرنے کے بعد، خوب استعمال کرنے کے بعد، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ضروریات میں، تقریبات میں، خوشی میں، سب چیزوں میں استعمال کر کے اگر آخر میں بچ گیا ہے، نہیں ہے تو کچھ بوجھی نہیں ہے تو اس کا تقاضا ہی نہیں۔ پورے سال خوب استعمال کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کچھ بچ گیا ہے، اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب شمار ہوتا ہے، تو اس پر یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پچھلا جو کھا لیا پی لیا اس کی بھی دینا ہے یہ نہیں، اس کی بھی دینا ہے یہ نہیں، جو کھا لیا پی لیا اس میں کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کچھ نہیں، خوب کھایا پیا، پہنا اوڑھا، خوشی میں، تقریبات میں استعمال کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بچ گیا، اور وہ بھی اتنا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو جائے، تو پھر کہا کہ تمہارے اوپر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور جو بچ گیا، ایسا نہیں کہ کل کا کل خرچ کر دو، کیونکہ تم نے تو پورے سال مزے کر لیے، اب جو بچ گیا ہے یہ سارا کا سارا دے دو، ایسا نہیں، یہ آدھا دے دو، یہ ایک تہائی دے دو، یہ چوتھائی دے دو، یہ 10واں حصہ دے دو، 20واں دے دو، 30واں دے دو، نہیں، کتنا دے دو؟ 40واں۔ پورے سال خوب کھانے پینے کے بعد، ضروریات حوائج میں استعمال کرنے کے بعد جو بچ گیا اس کا کل نہیں دے دو، بلکہ اس کا 40واں حصہ دے دو، 40واں حصہ دے دو۔ اللہ، بہت ہی معمولی ہے، بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی معمولی ہے اور بہت ہی قلیل ہے۔ روزانہ غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کو مدرسے جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے 10 روپے تو دیتے ہی، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہو کہ 20 دیتے ہوں، 50 دیتے ہوں، بعض ایسے بھی ہوں گے 100 دے دیتے ہیں۔ اگر 10 روپے بھی کوئی آدمی اپنے بچے کو دیتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اگر ہے ماشاءاللہ 5 اور اگر ہے 10، تو آپ اندازہ کریں 10 روپے ایک ہی بچہ اس کو دیتا ہے، 365 سال کے دن ہے، 365 سے ضرب دیں تو تقریباً 5600 کچھ روپے بنتے ہیں۔ بچے کو دیا سال میں 6500 روپے، اور اللہ کو دینے ہیں 2500 روپے، لاکھ میں سے 2500۔ اور اگر 50 دیتا ہے تو یہ 18000 کچھ بنتے ہیں۔ بچے کو دیے سال میں 18000 کچھ روپے، اور اللہ کو دینے ہیں صرف 2500 روپے، اس میں بھی وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے، اس میں بھی وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ جبکہ یہ جو 2.5% دے گا، 40واں حصہ دے گا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10، 70، 700 گنا
اور اخلاص کے بقدر بغیر حساب دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر چند بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے۔ یہاں سب علماء نے لکھا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، اور یہ بندوں کا حق نہیں ہے، بندے اس کے مصارف ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ مانگ رہا ہے۔ تمام غربا، مساکین، طلبہ، مدارس کے کہیں کہ بھئی میں نے زکوٰۃ معاف کر دی تو ہو جائے گی، ان کا حق ہی نہیں ہے، ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ مانگ رہا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا چڑھا کر، اضعافا کثیرا، دو چند کرنا، ڈبل ٹیبل کرنا، پھر اس کو کہا اضعاف، بہت ڈبل ٹیبل کرنا، بہت زیادہ، بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی۔ یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مل نہیں ہے، جو آپ دے رہے ہو بڑا چڑھا کے مل رہا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس نے اس کے شر اور فتنے کو دور کر دیا۔ مال فتنہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے مال فتنہ ہے، احادیث بھری ہے، قرآن کی آیت بھری ہے، مال یہ فتنہ ہے، مختلف قسم کی گناہ اور معصیتوں کو لے کر آ جائے۔ جو تقوی والا دیندار اس کے لیے بھی، اور جو ہوئی بھی دین تو پھر تو معصیت ہی معصیت، انواع و اقسام کے گناہ میں، عیش و عشرت میں انسان پھنس کر مختلف گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو کہا جس نے اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ اس سے بری الذمہ ہو، سبکدوش ہو گیا، بری الذمہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دینے سے، اور مصائب و آلام کا مقابلہ کرو دعا اور تضرع سے، دعا اور دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے، دعا تکالیف کو، بیماریوں کو، مصائب کو ٹالتی ہے، صدقہ اس کو ٹالتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کے مال میں برکت آ جاتی ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے وہ اپنے مال کے شر اور فتنے سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اس کی واپسی بھی بڑا چڑھا کر ہے، اور اس کے اندر خیر اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر آخرت اس کی بنتی ہے، آخرت اس کی بنتی ہے، یا آخرت میں اس کے اپنے بینک میں کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بینک میں کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو پھر اس کے لیے سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن میں لپٹ کر گلے کا توپ بن جائے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کہا کہ سخت زہر کی وجہ سے اس کے بال بھی اڑ جاتے ہیں، سخت اس کے اندر زہر موجود ہے، یعنی خطرناک قسم کا سانپ یہ سونا چاندی مال بن جائے گا، اور اس کے گردن میں لپٹ کر گلے کا توپ بن جائے گا اور اس کو ڈسے۔ اس حدیث میں بھی توپ بن جائے، دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال جس کو تو جمع کرتا تھا، میں ہوں تیرا مال جس کو تو جمع کرتا تھا۔
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کی تعین میں ایک آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے اچھی چیز ہے، ہرگز نہیں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور ان قریب قیامت کے دن وہ چیز جس میں انہوں نے بخل کیا گلے کا توق بنا دی جائے۔ اس حدیث کی تائید میں قرآن کی آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ یہ سونا اور چاندی گلے کا توق بن جائے گا اور گنج سانپ کی شکل میں ہوگا جو اس کو ڈسے گا، اور بے شمار احادیث ہیں وعید میں۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ آیت یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر خوف زدہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ بشارت خوشخبری ہوتی ہے اچھی چیز کی، عذاب تکلیف کی نہیں ہوتی، لیکن یہ توبیخاً ہے، توبیخاً دردناک عذاب کی ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو جو سونے چاندی کو جمع کر کر کے ذخیرہ کر کے خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها، اور یہ ان کا سونا چاندی یہ خزانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس جمع کرنے کا اور گن گن کے رکھنے کا مزہ چکو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کل مال اللہ کے راستے میں لگانے والے تھے، کل جان اللہ کے راستے میں لگانے والے تھے، لیکن پھر بھی بشری تقاضا، انسانی تقاضا، کچھ نہ کچھ آدمی جمع کرتا ہے، تبھی فطری چیز۔ خرچ کرنے والے تھے، وہ صحابہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی بشری تقاضا کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے۔ تو یہ سن کر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو بہت زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ، چونکہ اس میں زکوٰۃ کا لفظ نہیں، مطلقاً ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو وہ سمجھے نہیں، عرب ہے، نہیں سمجھے، زکوٰۃ کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ ڈر گئے کہ شاید سارا ہی خرچ کرنا ہے، جمع خزانہ بنانا ہی نہیں ہے، جمع کرنا ہی نہیں ہے، تو ہم تو کر لیتے ہیں، تو وہ ڈر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے محبوب، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کو سننے کے بعد آپ کے بھائی، آپ کے صحابہ، آپ کے دوست بڑے پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پڑا رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوتا ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شارح ہی مسئلے کو حل کرتا ہے، اور شارح ہی گہرائی کو سمجھتا ہے، اور شارح ہی سیاق و سباق سے آیات کی اور احادیث کی مفہوم کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میراث کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میراث تقسیم ہوگی،
پورے مسائل ہیں اس کے، بیوہ کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، تو کہا کہ جب مال ہوگا تو میراث تقسیم ہوگی نا، جب مال ہوگا تو میراث تقسیم ہوگی۔ اور کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے، رکن ہے، زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی نا کہ مال ہوگا، جب 1 درہم بھی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ تو میراث کا اللہ کو حکم دینا یہ دلیل ہے کہ خزانہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، ہوگا تو دے گا۔ تو کہا کہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں پر بھی اس سے زکوٰۃ ہی مراد ہے، اور زکوٰۃ باقی مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، بقیہ مال کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ لاکھ میں سے 2500 گئے، یہ 2500 لوگوں کے مال کا میل کچیل، اور باقی 97,500 یہ پاک ہو گیا، اس نے پاک کر دیا۔ زکا یزکی تزکیتاً کے معنی آتے ہی پاک کرنے کے، صاف کرنے کے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پریشانی دور ہو گئی۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ 1 درہم بھی نہیں رکھ سکتے، 1 درہم بھی رکھا تو یہ پیشانی کو اور پہلو کو اور اس کو داغا جائے گا اور دردناک عذاب ملے گا۔ تو انہیں تو پتہ لگا کہ اس سے مراد کیا ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ہاں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرے گا تو پھر اس وعید میں پکا داخل، اس وعید میں پکا داخل۔ تو لہذا مال کو انسان جمع کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ 1 درہم بھی اگر رکھا رہ جاتا اور بے چین ہو جاتا۔ ایک مرتبہ فجر میں آ گئے، یاد آیا کہ درہم رہ گئے، اس کو نکال کے دیا، حوالے کیا، پھر یہ آپ سے اسی طرح بہت سے صحابہ کی۔ منع نہیں، جمع کر سکتا ہے، منع نہیں۔ ہاں جب اللہ نے یہ دیا ہے تو اس کا زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر اس کو ادا نہیں کرتا، اس میں بخل کرتا ہے، تو پھر اس کا مال بھی محفوظ نہیں رہتا، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر آ کر وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی نہیں رہتی، اور پھر اللہ کا عذاب اس کو مستقل۔ تو الغرض یہ کہ یہ بہت قلیل چیز ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اللہ کا حق ہے، ادا ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اللہ کے دینی کاموں کے اندر اس کو لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ جس طرح انسان کوئی چھوٹے بچے کو بکری کا ہو یا گھوڑے کا ہو یا گائے کا ہو پالتا ہے بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتے ہیں اور بڑا چڑھا کر دنیا میں دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرا تو بارہا کا تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ باپ نے بیٹے کو پیسے دیے، باپ کے پاس تو لاکھوں روپے ہیں، اس کو دے دیے 50,000 روپے۔ اب اگر کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، یہ باپ بھی اس کو دے سکتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مانگنے آیا کہ اس کو دے دو۔ اگر وہ بیٹا 1000 روپے دے دے 50,000 میں سے، تو باپ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کو اتنے 1000 دی 10,000 اور دے دیتا ہے۔ اس نے کتنے دیے؟ 1000، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے، مال کی محبت میں بھرا ہوا ہے، یہ اٹھا کے 10,000 دے دیتا ہے۔ میں نے تجربہ کیا اس کا۔ اور اگر وہ اس کی بیوی یا اس کا بھائی یا ماں ویسے ہی دے دے، اور مہینے 2 مہینے بعد کہیں باتوں میں پتہ لگے کہ اس نے فلاں غریب عورت کی کیا کر دی تھی، بولو بھائی، بولتے ہی نہیں ہو۔ اس نے کہ مجھے لگتا ہے سنتے نہیں، آتے ہیں بیٹھے ہیں، دماغ کہیں اور ہے۔ مہینے 2 مہینے بعد پتہ لگا باتوں میں کسی اور سے اس کی بیوی نے، ماں نے، بیٹی نے کسی بیوہ عورت کو 1000 روپے کیا کیے تھے 2 مہینے پہلے۔ اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اگر سخی، اگر ہے کنجوس تو پھر تو نہیں ہے، اگر ہے سخی تو وہ اپنی بیوی کو 10,000 کے 20,000 دے دیتا۔ یہ آپ کا تجربہ ہے ہی نہیں، میرا تجربہ ہے۔ یہ اخلاص کی فرق آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹے کو دے دے، دیکھا سامنے دے دیا تو اس نے بھی دے دیا، اور اگر بعد میں پتہ لگا کہ اس نے اس کو تو جیب خرچی کم ملتا ہے، اس نے 6 مہینے پہلے اس کو دے دیے تھے، اتنا خوش ہوتا ہے وہ۔ یہ انسان کی حالت ہے۔
وہ جو داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، اگر آپ کسی کو دو گے تو وہ آپ کو نہیں دے گا، نہیں دے گا آپ کو۔ تجربہ کریں، آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شیئر کیا اور جس نے بھی اپنے نفع کا، تجارت تو لگے، ملازم نے بھی شیئر کیا اور اپنے نفع کا، اپنی تنخواہ کا کہا کہ میں ہر مہینے اللہ کو اتنا دوں گا، 1% دوں گا، 5% دوں گا، آپ دیکھیں اللہ کیسے ان کے مالوں کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، کیسے خوشی اور خرم ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار ملیں، فیکٹریاں، کارخانے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حصہ دار، پارٹنر بنایا ہوا ہے، اور اپنا کوئی آدھا اور کوئی 10واں، کوئی 5% اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی کرتا ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو بھئی یہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، اور بہت ہی معمولی اور بہت ہی قلیل مقدار ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے بعد جو کروڑوں میں دیتا ہے، وہ ہم جیسے جو 2,500 3,000 5,000 10,000 دیتے ہیں، وہ تو خیر اگر کنجوس ہو کو بھی سمجھے گا تیر مارا۔ جو کروڑوں میں دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا تیر مار دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کیا کر دیا، بڑا تیر مار، جو کروڑوں میں دیتے ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ تو نے سال میں خرچہ کتنا کیا ہے، سال میں خرچہ کتنا کیا ہے، پہننے میں، اوڑھنے میں، سواری میں، کھانے میں، پینے میں، تقریبات میں، پروگرام میں، اس کے جو مقابلہ کرے گا اس کا قلیل ہو، بہت ہی معمول ہو، تحفے میں، تحائف میں، شادی میں، بیٹی کو، بیٹے کو، رشتہ، وہ جو خرچ کیا وہ نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ تیر مارا، احسان سمجھے کہ اللہ کا فضل، اور جس کو دیا اس کو احسان جتلا کر اس کو ضائع نہ کرے، جس کو دیا اس کو اپنے زیر بار نہ لائے، زیر بار لا رہا ہے وہ، اس کا محتاج رہے، اس کے ایسا شرمندہ رہے، اس کی ہاؤ بھگت کرے، اس کے آگے پیچھے کرے، اس کو اٹھائے بٹھائے، اگر یہ چکر ہے تو اس کو گناہ بھی ہے، معصیت ہے، مال بھی ضائع ہو۔ یہ تو اللہ کہا کہ اس کو ادا کیا، احسان نہ جتلائے، دینے والے کو اپنے زیر بار نہ لائے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اور ویسے بھی اس نے اس پہ احسان نہیں کیا، اگر میں ابھی دیتا ہوں بھئی یہ ہاشم 1,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آئے، مثال میں نے ان پہ احسان کیا، بھائی بولو، انہوں نے احسان کیا کہ یہ گئے دھوپ میں، گرمی میں لائن لگے، ویسے SOPs کا خیال کرو، 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو، اندر مزے سے بیٹھے ہیں، یہ دھوپ میں لائن میں کھڑا ہوا ہے، جمع کرا کے آیا اور میرے اکاؤنٹ میں جمع ہے، میرے پاس، اس نے تو احسان کیا۔ جب آپ نے کسی غریب کو زکوٰۃ دی وہ آپ کے بینک میں جمع ہو گئی، اس پہ کیا احسان کیا آپ نے؟ اس نے آپ پر احسان کیا، یہ سمجھانے کے لیے، اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔